السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحمل مکیات۔ سورۃ نحمل اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تاسین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہے۔ یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پر پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت بھی وہی زیادہ خسارہ میں ہوں گے۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تپو۔ چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے جو اس آگ نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب، خوب حکمت والا۔ اور اپنا عصا ڈال دیا۔ چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں بڑا بخشن ہار نہایت مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان نشانیوں اور معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، پھر دیکھیں فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔ اور داؤد کا وارث سلیمان بنایا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے گئے، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں۔ چنانچہ سلیمان اس چونٹی کی بات پر مسکرا دیا، اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا،
اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میری والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضروں میں ہے؟ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا، میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سب سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضروریات کی ہر چیز عطا کی گئی، اور اس کا تخت عظیم علی شان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق اور روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم جلد ہی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا، سو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا، اے سردار، بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا، بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں اس کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو، تو ان کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ تمہارے لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں کو جو کسی کو تنگ کرتے ہیں یا کسی کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
آمین. ہمیں نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے توفیق مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور توفیق دے گا نماز پڑھنے کی. اور جب ہم نماز 5 وقت شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے. کوشش کیا کرو، کوشش کامیابی ہے، اور سوچتے رہنا کامیابی نہیں ہے. جو بھی کام ہے جلدی شروع کیا کریں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اور میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.